علیہ السلام کا انتخاب کرتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام اپنے اس انتخاب کی وجہ سے ایسا امتیاز رکھتے ہیں کہ اس امتیاز میں کوئی ان کا شریک و سہیم نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے حکماء پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ شرف ایک الگ ہی شرف ہے۔ یہی شرف اقوام میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت کو حاصل ہوا ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ حق کے پرستار بنتے، حق کے علمبردار بنتے، انہوں نے جو غلطی کی وہ یہ کی کہ جب تک نبوت ان کے درمیان رہی، کتابیں ان پر نازل ہوتی رہیں، اس وقت تک تو کسی نہ کسی حد تک وہ ان کا حق پہچانتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ آخری پیغمبر کی بعثت بنی اسماعیل میں ہوگی، انہی کے بھائیوں میں سے موسیٰ علیہ السلام کی مانند ایک نبی برپا ہوگا جس کے منہ میں وہ اپنا کلام ڈالے گا، اور یہ قرآن نازل ہوا، تو انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بالکل برخلاف بنی اسماعیل میں سے جو لوگ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جن کے اوصاف یہاں نمایاں کیے جا رہے ہیں، یعنی یہ کوئی مجرد شرائط نہیں ہے، بلکہ یہ اس جماعت کے اوصاف ہیں جس نے قرآن سے، جب قرآن کی دعوت برپا ہوئی تو سب سے آگے بڑھ کر ہدایت پائی ہے۔ وہ بن دیکھے ماننے کے لیے تیار ہو گئے، انہوں نے اس پہ اصرار نہیں کیا کہ ہمیں دکھائیے تب ہم مانیں گے۔ وہ نماز کا اہتمام کرنے لگے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے لگے، اور دیکھیے کہ وہ جتنے اس سے پہلے بنی اسرائیل کے ہاں نبی آئے تھے ان سے واقف بھی نہیں تھے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بس سنا ہوا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے کوئی ایمانیات کا درجہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کی کتاب آئی اور اس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان پر بھی اللہ کی ہدایت آئی تھی۔ انبیاء علیہ السلام کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔ یہی تمہارا کلمہ جامعہ ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، انبیاء علیہ السلام کے مابین کوئی تفریق نہیں ہو سکتی۔